سورہ بقرہ آیت نمبر 36 سے ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا شیطان نے آدم و حوا کو اس چیز سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکلوا دیا۔ شیطان کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان خوشی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس عیش و عشرت میں تھے نا وہ، وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ پھر فوراً اللہ کا آرڈر کیا آ گیا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، یعنی چلے جاؤ جنت سے، بعضکم، تم میں سے، بعض لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہو تم، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ٹھکانہ ہے زمین میں ایک وقت تک، متاع الی حین، ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی جگہ تمہارے لیے زمین کو مقرر کر دیا گیا ہے، زمین پر بھیج دیا گیا ان کو۔ فتلقى آدم، پس سیکھے اللہ نے، آدم علیہ السلام نے، فتلقى، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ ورڈز، کچھ باتیں، کچھ کلمے، فتاب علیہ، پس وہ اللہ ان پر متوجہ ہو گیا، انہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم، بہت زیادہ وہ توجہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں، من گھڑت روایت ایک پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہے نا نام اوپر لکھا ہوا تھا عرش پر، تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے رسول ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا جی ان کے وسیلے سے یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے جو ہے پھل کھا لیا جنت کا، تو تب اللہ نے معاف کیا۔ حالانکہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی، اس کا کوئی سر پیر، کوئی یعنی دلیل اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی بات ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے انہوں نے کچھ ورڈز سیکھے آدم علیہ السلام نے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ لوگ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی، ٹھیک ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے نا، تو ٹکراؤ دو چیزوں میں آ جائے تو کس کی بات لے لینی چاہیے؟ اللہ کے قرآن کی بات زیادہ جو ہے وہ قابل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، پھر ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعہ، سب، یعنی چلے جاؤ یہاں سے۔ ہاں ادھر جا کر اب دیکھیں نا، لانچ کر دیا دنیا میں اللہ نے، ٹھیک ہے، آوارہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال بات سمجھانے کے لیے مثال اللہ کی نہیں دینی چاہیے، لیکن میں اللہ کی مثال نہیں دے رہا، کمپنی کی مثال دے رہا ہوں۔ عام طور پر ہم بات سمجھانے کے لیے کر دیتے ہیں بات، کوئی بھی کمپنی ہے وہ اپنی مشین لانچ کرنے کے ساتھ ہی اس کی پیکنگ باکس کے اندر ایک کیٹلاگ بک، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس کو چلانے کے طریقے، اس کو کس چیز سے بچانا ہے، کس طرح یوز کرنا ہے، سارا، ٹھیک ہے، وہ بتاتی ہیں، اس میں لکھ کے وہ بھی بھیجتی ہے ساتھ۔ اگر آپ کمپنی کی بتائی ہوئی بک کے بغیر اس چیز کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے، تو بغیر اللہ کی گائیڈنس کے، قرآن و حدیث کے، اپنی لائف کو کیسے سکون سے گزار سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے بھی انسان کو آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، میسنجر بھیجا۔ ان کا کیا یعنی پیغام ہوتا تھا، ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور سرکشی سے بچو، اللہ کی سرکشی سے بچو، یعنی باؤنڈری جو اللہ نے کھینچی ہے نا قرآن و حدیث کی تمہارے ارد گرد، اس کے اندر اندر ہی زندگی گزارو، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا دنیا داری بھی کرنی ہے نا مولوی صاحب، اب تو دنیا داری ہی کو چلانے کے لیے قرآن آیا نا، اس میں سے دیکھ کے دنیا گزارو،
اب مرنے کے بعد قبر میں جا کے تم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے؟ دنیا کے لیے قرآن اللہ نے بھیجا ہے نا، اس پہ عمل کرو، اس کے مطابق اپنی خوشیاں غمیاں کرو، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاؤ، تمہارا ہی فائدہ ہے اس پر عمل کرو گے تو، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس جنت سے سب چلے جاؤ، کیا کرو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب بھی ہماری طرف سے تمہارے پر، فَإِمَّا پس اگر، يَأْتِيَنَّكُم ضرور بس ضرور آئے گی تمہارے پاس ہماری ہدایت، کیا کہا اللہ نے؟ آئے گی نہیں، ضرور آئے گی، اگر آئے تو کیا کرو، منی ہدن، ہدایت اگر میری طرف سے آئے گی تمہارے پاس تو کیا اس کا رزلٹ ہوگا، کیا کرنا ہے اس کو؟ فرمایا فمن تبع ہدایا، پس جس نے تابعداری کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس نہیں خوف ہوگا ان پر کچھ بھی، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو غم ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج غم بھی ہے، خوف بھی ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا ان کے اندر بھی یہ بیماریاں موجود ہیں، غم بھی ہے جی، خوف بھی ہے، خوف بھی ہے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ ہو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہے جی۔ ثابت ہوا کہ جو اس قرآن و حدیث کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں ان پر خوف اور غم نہیں آ سکتے، اور جس پر خوف اور غم آئے ہوئے ہیں سمجھو کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہا، چاہے وہ اپنے آپ کے ساتھ جتنے مرضی ورڈز لقب لگا لے، بڑے بڑے، میں فلاں علامہ فلاں، یہ بہت بڑا مسلم، میرے بڑے سے بڑا ولی کوئی نہیں، قرآن و حدیث پہ ہم اس کو پرکھیں گے، قرآن اور صحیح حدیث پہ وہ اترتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ قرآن و حدیث پہ آ جاؤ۔ پھر یہ تو اللہ نے فرما دیا کہ تم اگر میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو تم پر کوئی خوف اور غم نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں نبیوں پر غم آئے، وہ غم کے اندر بھی حاضرے ہوتے تھے، صحابی کھڑے تھے، ان کو تیر آگے لگا تو وہ نماز انہوں نے نہیں توڑی، ان کو اتنی اللہ سے چاہت، نماز کے اندر جو ہے اتنے مگن تھے اللہ سے باتیں، ان کی نماز نہیں توڑی انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ تھا اللہ سے پیار ان کا۔ تو اب دیکھیں نا، یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، قرآن و حدیث پر عمل کرو گے تو زندگی تمہاری اچھی گزرے گی۔ اب نبیوں پر، اب دیکھیں یہاں پہ بہت مین سوال، کسی پر کوئی پرابلم آ جائے، مصیبت آ جائے، وہ کہتا ہے جی نبیوں پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، تم مجھے کہہ رہے ہو گناہ گار ہو، نبی بھی گناہ گار تھے؟ جواب، توجہ، کسی آدمی پر پرابلمز آئی ہیں نا تو ہم اس کی لائف چیک کریں گے، لائف سٹائل اگر اس کا قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی تمہارے اوپر اسی طرح کی مصیبتیں اللہ نے آزمائش کے طور پہ بھیجی ہیں، درجے تاکہ تمہارے بلند ہوں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے آئی تھیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، ان پر آزمائش ایک قسم کی، ٹھیک ہے، تو اسی طرح تم بھی نبی کے طریقے پہ چل رہے ہو تو تمہارے کوئی بھی آزمائش ہے۔ اگر تمہارے ہم دیکھیں جی ان کی پورا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی، لائف سٹائل ان کا قرآن حدیث کے اسلام کے خلاف ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ تم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، سدھر جاؤ، اس کا یہ جواب ہے۔ ورنہ تو ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی مولوی صاحب ہم پہ فتوے نہ لگائیں، ہے جی نبیوں پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، اس طرح ہمارے اوپر بھی آئی، اور بھائی نبیوں پر آئی ہیں، ان کے اعمال بھی دیکھو نا، ان پر قیاس کرتے ہو اپنے آپ کو، ان جیسے اعمال تو اگر تمہارے بھی ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے تمہارے اوپر آزمائش ہے۔ اگر تمہارے اعمال ہے جی قرآن و حدیث کی بالکل خلاف، تو پھر تم کہو جی کہ ہمارے اوپر اس طرح کی مصیبتیں ہیں، اسی طرح ہم نبیوں کے جو ہے نا وہ طریقے پہ ہیں اس لیے مصیبتیں، نہ، کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے اس کو پرکھیں، لائف سٹائل اس کا چیک کریں، پتہ چل جائے گا آپ کو یہ کیا ہے، عذاب ہے یا آزمائش ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور یاد رکھو ہدایت جو قبول کریں گے میری دنیا میں جا کر، آدم اور تمہاری اولاد، دنیا میں تو تمہیں میں بھیج رہا ہوں، جو ہدایت قبول کرے گا اس کی بات مانے گا، اس پر خوف اور غم نہیں آئیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا میری آیتوں کو، وہی آگ والے ہیں، ہیل والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ٹرانسلیشن پر آپ کی نظر بھی ہونی چاہیے ساتھ۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا
جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا، ناشکری کی، جی من مرضیاں کی، جی ادھر عیاشی بدماشی کرو، مریں گے تو دیکھی جائے گی. کیا دیکھو گے تم؟ اللہ کو دیکھو گے؟ جی ادھر کہو گے یا اللہ واپس بھیج دے، نیکیاں کریں گے، ابھی تمہیں ملی ہوئی ہے نا 100 سال 80 سال زندگی، ادھر کرو نا، مرو نا. کیوں نہیں عمل کرتے؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو. مولوی صاحب قرآن کی آیتیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے خاندان کے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اپنے پرائے ناراض ہو جاتے ہیں، کاروبار خراب ہو جائے گا، جھوٹ نہ بولا، سود اگر چھوڑ دیا تو. جنہوں نے یہ کیا، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری نشانیوں آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، فرمایا وہی آگ والے ہیں، دنیا میں بھی آگ میں وہ جلیں گی. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی دیکھ لیں، ان کی کروڑوں کماتے ہیں، نیند کی گولیاں کھائے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، سکون کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں. کروڑ روپے روزانہ ان کی سیل ہے، دیکھا جائے تو 10 نوکر آگے کام کر رہے ہیں، پھر بھی سکون نہیں. اور ایک ملازم پیشہ ریڑی لگانے والا ہے، 5 وقتی نماز پڑھتا ہے، توحید کا جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے، ہاں جی سکون سے وہ نیند کرتا ہے، دل کا سکون ہے اس کو. 150 200 500 1000 کماتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا اپنی اچھی اس کی گزر رہی ہے ماشاءاللہ، چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، ٹھیک، کسی ٹائم روزہ رکھ لیتا ہے، نہیں ہوتا کھانا، لیکن سکون ہے اس کو، دلی طور پر سکون ہے. اس کروڑ پتی سے وہ کروڑوں درجے بہتر ہے. سکون کے لیے اس نے کروڑوں روپے کمائے، لیکن اللہ فرماتا ہے سکون میرے ذکر میں ہے، میرے نصیحت میں، میری شریعت پر عمل کرنے میں. اللہ فرماتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے اسلام پر عمل کرنے میں سکون ہے. ڈپریشن کی گولیاں دے دیں جی، میڈیسن دے دیں، یہ کر دیں، قاری صاحب کو وظیفہ سینڈ کر دیں، بھائی یہ وظیفہ تمہارے ہاتھ میں ہے 30 پاروں کی شکل میں، جس کو غلاف میں لپیٹ کر اونچا رکھ دیا ہے، کہیں اٹھا کے کوئی اتار کے پاڑی نہ لے، اتارتے وقت خطرہ ہوتا ہے کہیں گری نہ جائے ہاتھ سے، اتارتے اتارتے میلوں اتنی موٹی مٹی کتنا ہے جمی ہوئی اوپر ہے جی. قرآن حدیث کی بات کر دو تو ہاں جی یہ وہابی ہو جی، تم یہ ہے جی، وہ ہے جی، آگے سے طرح طرح کی باتیں. فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے کہتے ہیں؟ منہ سے تو نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے قرآن کی آیتوں کو، عملی طور پر انکار کرتے ہیں، پریکٹیکل خوشیوں غمیوں میں اللہ کی آیتوں پہ عمل نہیں کرتے، اپنی من مرضیوں پہ چلتے ہیں. قرآن و حدیث کے خلاف جو رواج، رسم و رواج، معاشرہ، فلاں ناراض نہ ہو جائے، اپنے پرائے ناراض نہ ہو جائے، ان کا خیال ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی. یہی آیتوں کو جھٹلانا بھی ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے. ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا، بعد میں ہنسنا مولوی صاحب تھے جی کیا گئے، کیا ہوا، آنکھیں مارتے ہیں بعد میں ایک دوسرے کو، ہاں جی مولوی صاحب تھے، اب گانے بند کروا کے چلے گئے، ہم کیا کریں. اب تو آپ ناراض نہ ہو چودھری صاحب، یہ مولوی صاحب تھے، تھوڑے سے دماغ خراب ہے ان کا. صحابہ کو بھی لوگ کہتے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ جب ایمان لانے کا کہا جاتا تھا کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ جیسے ایمان لیں، اس طرح ہم بھی ایمان لیں، دنیا کو چھوڑ دیں، قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، بس یہی ہے. ان کو نا مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہے اور کیا نہیں، من مرضیاں، بدماشیاں، عیاشیاں نکل جائیں گی ادھر. بڑے بڑے بدماش اللہ نے سیدھے کر دیے ہیں، جو بھی بدماش ہے اللہ ان کو اس سے بڑے بدماش کے ٹا چاڑتا ہے، پھر انشاءاللہ اس کا بالکل پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ بِآيَاتِنَا، اور سائنس، اور سائنس. اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. سفارش کر لیں گے کہ نبی علیہ السلام ہماری، اللہ فرما رہے ہمیشہ تم رہو گے آگ میں، یعنی اللہ سے بڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جہنم میں پھینکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لڑ کے وہ نکال لیں تمہیں، ایسے ممکن ہے؟ اللہ سے چھوٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے جس کی اللہ ان کو اجازت دے گا. بدماشوں اور عیاشوں کی سفارش وہ
اپنے گستاخوں کی سفارش ان کی سفارش کریں گے جو محنت کرتے رہے پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو سفارش کر کے چلو جی ٹھیک ہے جانے دو، ریکویسٹ کر لیں گے اللہ سے۔ تم اللہ کے نبی کی سنت کو روز اتار کے تو نالی میں بہاؤ، نہیں جی داڑھی ہم نہیں رکھتے، فیشن یہودیوں عیسائیوں والا بنایا ہوا چہرے کا، نبی کا چہرہ تمہیں پسند ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہو نبی ہماری سفارش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے کہ اے اللہ اس میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے ہمارے رب ہماری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یہ سفارش ہو رہی ہے یا ان کے خلاف بول رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف بول رہے ہیں، او جی جو مرضی کرو جی اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کے عذاب جیسا عذاب بھی کسی کا نہیں ہے، یہ بھی ساتھ دیکھا کرو۔ تو یہ آیت نمبر ہم 39 تک پڑھ چکے ہیں، آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہونے والا ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔